پہلے بھی یہی کہا تھا اگر میں جیت جاتا تو میں نے میاں شہباز شریف کے ساتھ جانا تھا۔ جب میں نے پارٹی کو جوائن کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کا ساتھ دیں گے، آخری حد تک ساتھ دیں گے، اور یہ نہیں ہے کوئی جانے آنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ رکیے ابھی جانا نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پریشر آئے اور آپ پارٹی چھوڑ دیں؟ کیا میں کہوں کہ پریشر اگر نہیں چھوڑوں گا؟ پریشر کیوں آنا؟ ہم کیا کرتے ہیں جہاں پہ پریشر آنا؟ بھائی ہم تو ورکر ہیں، لیڈر تو ہے ہی نہیں، ورکروں میں کیا پارٹی چھوڑنی ہے؟ ورکر تو ورکر ہوتا ہے، ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پریشر کیا ہوگا؟ وہ کیا اس نے افریدی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں گولی مار دیں پھر پارٹی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ جب میں نے شمولیت کی تھی تو خان صاحب نے مجھے پٹکانی مفرل نہیں پہنایا تھا، مجھے پگ پہنائی تھی وہاں پہ۔ تو مجھے ایک ہی بات انہوں نے کہی تھی کہ باجوہ اس پگ کی لاج رکھنا۔ مزید دیکھیں پھر میں واپس آتا ہوں۔ زیادہ جو ٹرینڈنگ بات چل رہی ہے وہ ہے چودھری طارق محمود باجوہ کا پارٹی چھوڑ کر جانا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مشہور و معروف گانا نقدہ کوکا پر ڈانس کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہوئے خان صاحب کی تصویر کو اپنی فلیکسوں پہ لگا کر، گھروں پر سجا کر، گاڑیوں پر لگا کر، جگہ جگہ جلسوں میں ان کے نام کے نعرے لگا کر ووٹ لینے والے چودھری طارق محمود باجوہ نے پاکستان تحریک انصاف کو گڈ بائی کہتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جی ہاں، بالکل ہم اسی کی بات کریں گے، اور یہ ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو 3 باتوں کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو میں 3 فیکٹ بتانے والا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں جانے میں چودھری طارق محمود باجوہ کو اور ہر حلقے کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، چودھری طارق محمود باجوہ کے ساتھ زیادتیاں کیا ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو آپ لوگوں کا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ ہے کہ چودھری طارق محمود باجوہ نے ہمارے ووٹ کو ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلے نقصانات کی بات کریں گے تو اینڈ آف پی ٹی آئی، یہ بات کہنے میں مذائقہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اینڈ آف پی ٹی آئی ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات کہنے کو سننے کو مل رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کرندہ تھے، جو خاص لوگ تھے، جن میں ہم متصف صدر کا نام لیں گے، عارف سلیم صاحب کا نام لیں گے، ملک شاہ ندیم صاحب کا نام لیں گے، آصف آسی، راشد وان، ریاض قادری، میاں کلیم جہانگیر جیسے لوگوں کا نام لیں گے، جنہوں نے بہت زیادہ تگدو کی اور چودھری طارق محمود باجوہ کو، سلطان طارق باجوہ کو جتوانے میں، پاکستان تحریک انصاف کو متحرک کرنے میں، ووٹ زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کے گڑھ میں ہرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے جو دوسرے کارکن ہیں، جو خفیہ کارکن ہیں، جو دل سے محبت کرتے خان صاحب، آج کل وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شمار ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، لا تعداد سوشل میڈیا پر کمنٹ موجود ہیں، لیکن تمام کمنٹ کو دکھانا ناممکن ہے چونکہ وہ اخلاقی روایات کو برقرار نہیں رکھ پا رہے، اس لیے میں ان کو نہیں چلا سکتا۔ چند ایک آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اگر ہم اس سے دوسرے ایک نقصان کی بات کریں تو 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ میاں شہباز صاحب کا نعرہ لگا کر اور انہوں نے ووٹ لیے تھے، یہ بات کہنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا کہ اس ٹائم پہ اینٹی برجیس اور مسلم لیگ نون والوں نے چودھری طارق محمود باجوہ کو ماضی کے 10 سال کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیے تھے اور بہت زیادہ ووٹ دے کر ان کو نوازا تھا۔ گو کہ ان کی کامیابی ان کو نہ ملی، شکست ہوئی ان کو، لیکن ان کا ووٹ بینک جو 70,000 تھا وہ ایک مار کا تھا۔ تو اگر ہم اس سال کی بات کر لیں یعنی کہ 2024 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی و چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا نام لے کر انہوں نے ووٹ مانگے ہیں، تو اس کے بعد پھر واپس پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں، تو اب لوگوں کے لیے مستقبل میں ان کے اوپر اعتماد کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ وہ لوگ اعتماد کریں۔ کیوں اعتماد کریں؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ اگلی بار آپ ووٹ دیں گے چودھری طارق محمود باجوہ کو تو کیوں دیں گے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر ہم اس پریس کانفرنس کو دیکھیں جب ایک میٹنگ رکھی گئی اور میٹنگ میں چودھری طارق محمود باجوہ نے اعلان کیا تھا کہ میں تو دستبردار ہو رہا ہوں ایم این اے کے لیے، لیکن میں اپنے بیٹے کو سلطان طارق باجوہ کو میں سامنے لا رہا ہوں، اور دیکھا عوام نے
कि चौधरी सुल्तान महमूद बाजवा को पूरे इलाके में जितवाया गया, भरपूर कैंपेन की गई, कॉर्नर मीटिंग को जलसे में मुंतकिल किया गया, बेबहा लोगों ने प्यार दिया और बेबहा लोग खुश थे कि एक नौजवान क़यादत, पढ़ी लिखी क़यादत, बैरिस्टर, जो कि इस वक्त हमारे इलाके में 2-3 नाम ही हमें मिलते हैं, या यूँ कह सकते हैं चंद नाम ही हमें मिलते हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। चौधरी सुल्तान तारक बाजवा का ये आगाज था और पहले ही आगाज में उन्होंने छक्का मार दिया, सीट जीत ली, लेकिन लोगों के दिल जीतने में कामयाब ना हुए। जैसे ही उन्होंने परवान दूसरी तरफ उड़ाई तो लोग उनसे मुतनफर हो गए। नौजवान नस्ल खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या जो कह सकते हैं कि जिनका पहला वोट था, उनकी उम्मीद थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। इसमें अगर देखें तो सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग की जा रही है, जो मीम्स बन रही हैं, जो पोस्टें लगाई जा रही हैं, वो मुकम्मल तौर पर चौधरी सुल्तान तारक महमूद बाजवा की वक्ती कह सकते हैं या मुस्तकिल सियासत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर एक बहुत बुरा असर छोड़ रही हैं, जो कि उनके लिए बतौर सियासी कारकुन या बतौर सियासी लीडर या बतौर इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियत के उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जाकर मुश्किल पैदा करने वाला है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चौधरी तारक महमूद बाजवा ने पग की लाज नहीं रखी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तारक महमूद बाजवा साहब हमेशा पग की बात करते थे कि पग की लाज रखूंगा, पग की लाज रखूंगा, लेकिन हमने देखा चौधरी तारक महमूद बाजवा ने चंद दिन भी नहीं गुजारे और वो अपनी जो है उड़ान है हुक्के समेत लेकर वो लाहौर पहुंच गए, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, तारक महमूद बाजवा के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े बड़े दावे करते थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बन चुकी है। ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा कि इससे चौधरी तारक महमूद बाजवा को ज़ाती तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका खमियाजा मालूम नहीं किस शक्ल में और कब और कैसे भुगतना पड़ेगा। ये आपने हमें कमेंट में बताना पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि इसका खमियाजा कब और कैसे जो तारक महमूद बाजवा, सुल्तान तारक बाजवा भुगतेंगे। अब थोड़े से इनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो तारक महमूद बाजवा को पिछली बार जब अप्रैल में इलेक्शन हो रहे थे तो खान साहब ने उनको टिकट MPA की दी, इस बात में कोई शक नहीं, उन्होंने भरपूर कैंपेन की, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सके, बात आगे ना बढ़ी, टिकट उनके पास था। अगली बार जब बारी आई और जनरल इलेक्शन की, उस वक्त सिर्फ पंजाब में ही इलेक्शन हो रहे थे और KPK में इलेक्शन होने थे, लेकिन जब जनरल इलेक्शन की बात आई उस वक्त टिकट उनको देने की बजाय एक नए चेहरे को दे दी गई। जाहिर सी बात है उनके लिए शर्मिंदगी का बायस था। उस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने किसी भी कारकुन, नजरियाती कारकुन, लीडर ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे दोस्तों सियासत ही छोड़कर मुल्क से जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं कौन से लोग हैं वो जा चुके हैं। मजबूरी क्या है, क्योंकि अब वहां पर राज था तारक महमूद बाजवे का। लेकिन अरशद शाही और अदनान रामी की मैं जो है ना वो काबिलियत को और मैं उनकी हिम्मत को दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी कैंपेन को जारी रखे और उनके साथ साथ आसन वाघा साहब भी जो थे वो भी एक कैंपेन को जारी रखे हुए थे। लेकिन तारक महमूद बाजवा इसके बावजूद चूंकि 5 सालों से मुसलसल कैंपेन पर हैं, हर रोज कैंपेन पर, हफ्ते में 5 दिन अपने हल्के में गुजारते हैं, जिस वजह से उनका असर और सूख बहुत ज्यादा था। अरशद शाही को टिकट मिला, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनी, जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटेड होती है कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, दूसरे बंदे को टिकट दे दिया। MP की टिकट की बात हुई तो उनको टिकट नहीं दिया बल्कि अदनान रामी को टिकट दे दिया गया, फिर वहां से घुमाकर फिर उनसे वापस लेकर फिर उनको आसन वाघा साहब को दे दिया। आसन वाघा साहब का तल्लक शाहकोट एरिया से है और अगर हम बात कर लें इनकी वाघा साहब की, उनका तल्लक उधर से है, राम साहब का तल्लक उधर से है, मियां आता साहब का तल्लक भी शाहकोट से है और NA के जो उम्मीदवार थे उनका तल्लक भी शाहकोट से है। तो संग्रह तहसील के साथ जो कुर्बो जवाद के बेशुमार गांव हैं वो किधर जाते, ये बड़ी परेशान कन बात थी। तो इस वक्त के जो PTI के जो खास लोग थे उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि आसन वाघा कमजोर उम्मीदवार हैं, लिहाजा हम क्या करने जा रहे हैं कि हम चौधरी तारक महमूद बाजवा के साहबजादा को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट हो गई लेकिन जीत भी गए, लेकिन उसके बाद जो मामला हुए वो आपके सामने हैं कि आज उनके पास एक मौकफ है, तारक महमूद बाजवा साहब के पास एक मौकफ मौजूद है कि हमें कौन सी टिकट मिली थी, हमें क्यों इल्जाम ठहरा रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने सब कुछ गलत किया है, जबकि हमारे साथ भी तो ज्यादतियां हुई हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इजाज शाह साहब
ظاہر سی بات ہے ضلع ننکانہ کے کرتا دھرتا ہے وہ، انہوں نے کبھی بھی ان کو قبول نہیں کیا، مقامی قیادت طارق محمد باجوہ کو کبھی قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک اثاثے کمتری کا شکار کوئی بھی انسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ چند لوگ تھے، زیادہ لوگ جو بڑے لوگ تھے، جو ایم این ایم پی کے الیکشن لڑنے والے لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا، جو کہ طارق محمد باجوہ صاحب کے ساتھ ایک زیادتی تھی۔ جب وہ پارٹی میں آ گئے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن پارٹی قیادت نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا۔ تو اب تھوڑا سا ہم فوائد کی بات کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو حقائق موجود ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوں گی، فوائد ہوں گے جن کی وجہ سے انہوں نے یہ مشکل ترین فیصلہ کیا ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھانے کی بات کرتے تھے، پکی لاج رکھنے کی بات کرتے تھے، عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، مشکل وقت میں پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اتحاد کی بات کی، پارٹی کو لے کر چلنے کی بات کی، کیوں آ کر وہ پارٹی کو تبدیل کر کے پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں؟ ان کے فوائد کے اوپر بات کریں گے۔ جو حکومت کی اس وقت کی جو پالیسیاں نظر آ رہی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ وفاق میں اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب اب تک کی جو اطلاعات ہیں، مریم نواز صاحبہ ہوں گی اور اوپر شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت اس صورتحال میں ان کے ساتھ دینے کے تیار نہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی عہدہ درکار نہیں ہے۔ لیکن تاحال یہ بات اپنی جگہ، لیکن مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے حلقے کی اور علاقے کی اور پورے صوبے کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھانا ان کے لیے بہت ضروری تھا تاکہ وہ اپنا ایک سیاسی کیریئر کو مزید بہتر کر سکے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب مریم نواز نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے ان کی پالیسیاں بھی زیادہ ہوں گی، ان کا کام ہوگا، ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ تو ہمارے شہر سانحل حل کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا امیڈیٹلی بیس پر حل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو کہ طارق محمد باجوہ کو جہاں سے وہاں لے کر جانے کے لیے مجبور کر رہا تھا، کیونکہ وہ 5 سال یا جتنا بھی عرصہ اگلے الیکشن جب تک نہیں ہوتے تب تک ان کے لیے گھر بیٹھنا ناممکن تھا، بہت مشکل تھا، مشکل فیصلہ کرنا پڑا تاکہ حلقے کی بہتری ہو۔ اس کا ایک اور بڑا جو فائدہ نظر آ رہا ہے، ماضی کے میں نے متعدد انٹرویوز میں سوال بھی کر چکا ہوں دونوں صاحبان سے، لیکن کبھی کسی نے کوئی خاص بات نہیں کی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں اور میاں شہباز صاحب کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، کیونکہ افواہ چل رہی ہے کہ گورنر پنجاب کے لیے بھی وزیر طاہر صاحب کا نام جمع ہو چکا ہے، اگر وہ گورنر پنجاب بن جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ دونوں کی کوشش ہوگی، یعنی کہ میاں شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب کی، کہ ان دونوں کو ملا کر ساتھ چلیں تاکہ حلقے کی بہتری ہو، علاقے کی بہتری ہو، علاقہ واپس نواز شریف کے کنٹرول میں آ جائے۔ تو ان دونوں کی صلح کے جو امکانات ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں، چونکہ نواز شریف صاحب کا تعلق وزیرستان کے ساتھ ہے اور شہباز شریف صاحب کا تعلق طارق باجوہ صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اگر دونوں اوپر والے مل کر ان دونوں کو نیچے والوں کو ملا دیتے ہیں تو حلقے کی ترقی گارنٹی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ اس میں یہ بھی ہے باجوہ صاحب کا کہ اگر ان کا بیٹا اقتدار میں رہتا ہے اور اگر پنجاب میں کوئی نہ کوئی اضافی پوزیشن جو ہے جو طارق محمد باجوہ کو مل جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب باپ کا بھی ایک اثر و رسوخ ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور بیٹا بھی جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی ہوگا، تعلقات ہوں گے، تو جو اقتدار کے جو مزے ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک عنصر اس میں شامل ہے، چونکہ ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنوں کے ساتھ اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جنہوں نے بھی عمران خان صاحب وفا نبھانے کی بات کی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہیں۔ تو طارق محمد باجوہ صاحب جب عمرے کے لیے جا رہے تو ان کو روکا گیا تھا کہ آپ کو عمرے پر ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس جو ڈیل ہوگی یا جب جو منتقلی ہوگی اس کے بعد جو ان کے کاروبار میں جو رکاوٹیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو ECL میں نام تھا وہ بھی نکل جائے گا، کاروبار کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ اور فائدہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ چونکہ MNA کے مضبوط امیدوار تھے، جو ایک طرف چودھری برجیز طاہر ہیں اور ایک جو طارق محمد باجوہ ہیں، تو کبھی بھی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو کسی دوسرے عہدے کے اوپر اگر چودھری برجیز طاہر صاحب کو جیسے کہ گورنر پنجاب بنا دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اگلے الیکشن لڑنے کے لیے یا تو ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑے گا، یا پھر اگر گورنر ہی رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دوسرا ایک کینڈیڈیٹ ہوگا جو MNA MPA کا اعلان کرے گا۔ تو اگر طارق محمد باجوہ پاکستان مسلم لیگ نون میں رہتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو اگلا MNA کا مضبوط ترین امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کو مل جائے گا، جس سے طارق محمد باجوہ کو فائدہ ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا، حلقے کو بھی فائدہ ہوگا۔
हल्के को कितना फायदा होगा, आवाम को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये थे कुछ पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना चाहता था कि तारा भाई साहब के साथ ज्यादतियां जो हुई हैं जिस वजह से ये खला पैदा हुआ, और जो फ़वाइद हो हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं, और जो नुकसानात हैं इस वक्त वो उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सब्र करें, आपको अच्छी खबरें सुनने को जल्द मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।